السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اعلانیہ طور پر کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جیسا عذاب ہم نے قسمیں کھانے والے لوگوں کے اوپر نازل کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان تمام سے ضرور بے ضرور پوچھیں گے ان عملوں کے بارے میں جو وہ لوگ انجام دیتے تھے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 89، 90، 91، 92، 93 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا الحمدللہ۔ سب سے پہلے ان آیتوں کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی چند آیتیں ہی کافی ہیں۔ اگر ان آیتوں پر انسان غور و فکر کر لے تو یقیناً اس کی زندگی بالکل اسی طرز پہ گزرنے لگے گی جس پر سلف صالحین چلا کرتے تھے، وگرنہ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، وہی حساب کتاب ہے۔ پوری زندگی سنتے رہیے، درس دیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اگر ہدایت حاصل کرنے کی چاہت دل کے اندر نہ ہو تو کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں۔ یہ جو چند آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بظاہر سرسری ہے، لیکن ان آیتوں کی گہرائی میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے مسلمان کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں جو ان آیتوں کی کسوٹی پر اترنے والے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دیکھیے، سنیے اور غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وقل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، انی انا النذیر المبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، چھپا کر کے نہیں، گول مول کر کے نہیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کلیئر طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کلیئر کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ یہاں پر محذوف ہے، لیکن مفسرین نے، مترجمین نے اس کا ترجمہ اپنی تفسیروں اور ترجمہ کی کتابوں میں کیا ہے کہ ایسے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں جیسا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا جو قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر سب سے پہلے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کلیئر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرانے والے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو پچھلی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں پیش کیا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال، بہت غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بالکل اس آدمی کی طرح سے ہے جو آدمی اپنے قوم کی طرف آتا ہے۔ میں اور میرا وہ دین جس کو میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جو آدمی اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور قوم کے پاس آ کر کے کھلم کھلا بولتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک لشکر جو ہے وہ تمہارے بستی کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ لشکر بالکل جرار ہے اور کبھی بھی بستی میں داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہونے کے بعد پورے لوگوں کا صفایا کر سکتا ہے، لہذا نجات پا جاؤ۔ اب کچھ لوگوں نے اس آدمی کی بات کو ایکسپٹ کیا اور اسی وقت اپنی بستی سے نکل پڑے اور امن و سکون کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور بچ گئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا بات کرتا ہے، اس کی بات کیوں ماننا، کیا ضرورت ہے اس کی بات ماننے کی، اور نہیں مانا اور اسی بستی میں رہ گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ لشکر اس بستی کے اوپر حملہ آور ہوا
اور تمام لوگوں کا صفایا کر دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آج ہم اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ والوں نے جھٹلایا، ہمیں صرف یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ڈینائی کرتے ہوئے اپنے من کے حساب سے زندگی گزارنے کے پیچھے بالکل اگرسر ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو مسلک و منہج اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو توحید کے دامن کو تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اگر ان کی زندگی بھی جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منمانی زندگی گزارنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گویا یہ وہ تمام لوگ ہیں جن لوگوں نے اس آدمی کی بات کو جھٹلا دیا، جس آدمی نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری بستی کے باہر ایک لشکر کھڑا ہوا ہے اور وہ لشکر کبھی بھی تمہاری بستی پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور پوری کی پوری بستی کا صفایا کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مانا وہ نجات پا گئے اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ تمام کے تمام اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، چاہے آپ نے اپنا جو بھی نام رکھا ہوا ہو، نجات پانے والے نہیں ہیں۔ اگر نبی کے طریقے پر چلے تو آپ چاہے جو بھی ہو یقیناً نجات مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو میری اطاعت کرتا ہے اور میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، میری فرما برداری نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے، انکار کا لفظ نہیں ہے، انکار کا لفظ نہیں کہ میرا انکار کرتے ہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، یقینی طور پر وہ لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کلیئر طور پر ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جو عذاب ہم نے اس سے پہلے ان لوگوں پر نازل کیا جو قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر کما انزلنا علی المقتسمین، مقتسمین کا ترجمہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے۔ کس چیز کی قسم کھایا کرتے تھے؟ قسم اس بات کی کھاتے تھے کہ ہم ہر حال میں اپنے رسول کو جھٹلائیں گے، ہم ہر حال میں اپنے رسول کی مخالفت کریں گے، ہم ہر حال میں اپنے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے، ہم ہر حال میں رسول کو ان کے انجام تک پہنچا کر کے چھوڑیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 49 میں قوم سمود کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے اور سازش کرتے ہوئے کہا، قالوا، اللہ نے فرمایا کہ قالوا تقاسموا لنبیتنہ واہلہ، ان تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ قسم کھاؤ کہ جیسے ہی رات کا وقت آئے گا صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم لوگ حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے اور سب کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو یہ جو قسم کھانے والے وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑتے ہوئے رسول کی تکذیب اور رسول کے مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کہیں ان کے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ سامعین کرام، یہ باتیں بالکل کمپیئر والے انداز میں، موازناتی انداز میں، کمپٹیٹو انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ان آیتوں سے سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان آیتوں کا موازنہ ہم کفار مکہ سے کریں، یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کفار مکہ تو گزر گئے، اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزر گئی ان سے بھی ان آیتوں کا موازنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی گزر گئے، ان لوگوں نے جو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سمجھ لیں گے۔ ان آیتوں کا موازنہ ہمیں اپنی زندگی سے کرنا چاہیے، اپنے سماج سے کرنا چاہیے، اپنے معاشرے سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، کتنا ہم ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، کتنا ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں، ہم لوگوں کو نصیحت کی ہے اور ہم لوگوں کو ڈرایا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہیں کی تو جیسا ان لوگوں پر عذاب آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور جہاں تک عذاب بھیجنے کی بات ہے، یقیناً عذاب تو آ رہا ہے ہمارے اوپر، یقیناً آج تو عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر۔ آپ دوسرے جگہ کی بات چھوڑ دیجئے، یہ جو ہمارا ملک ہے، اس ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سالوں سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے،
لیکن 70 سالوں میں حالات جس طرح سے بدلے ہیں اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر طاغوتی طاقتوں کا شکنجہ کس رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کم نہیں ہے، اور یہ شکنجہ دھیرے دھیرے کستا ہی چلا جا رہا ہے۔ کہیں سے ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر دن ہر آئے دن مسلمان اور مسلمانوں کے خلاف ایک شکنجہ لوگ تیار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر کس رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی مسلمان سمجھتے نہیں ہیں اور نہیں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے منمانے ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شکنجہ کھلنے والا ہی، اور دھیرے دھیرے ہم لوگوں کا بھی حال وہی ہوگا جو تباہ و برباد قوموں کا حال چال ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان قومیں نہیں، اسی روئے زمین پر، اسی دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کئی ایسے ممالک ہیں جن میں مسلمانی حکمرانی تھی، لیکن ان ملکوں کے اندر آج مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ ان ملکوں سے مسلمانوں کو بالکل اس طرح سے صفایا کیا گیا جس طرح سے گاجر مولیوں کو کاٹ کر کے اور اس کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، ویسے ان علاقوں میں مسلمانوں کا حل ہوا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بچ جائیں گے، نہیں، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سنوار لینا ہے اور سنبھال لینا ہے۔ اگر نہیں سنوارے تو کچھ بھی کام آنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جیسا عذاب ہم نے قسمیں کھانے والے لوگوں کے اوپر نازل فرمایا۔ تو یہاں پر قسمیں کھانے والے لوگوں سے مراد میں نے سمجھا دیا، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ قسمیں کھانے والے سے مراد وہ لوگ بھی ہیں۔ یہاں پر قسمیں کھانا اس کا ترجمہ نہیں بلکہ تقسیم کرنا۔ تقسیم کرنا کیا مطلب؟ تقسیم کرنا مطلب یہ کہ جن جن قوموں کے اوپر کتاب نازل ہوئی ان لوگوں نے کتاب کو بانٹ دیا، کتاب کو بانٹ دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا، کیا فرمایا؟ الذین جعلوا القرآن عزین، جن لوگوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے تورات یا انجیل، توریت اور انجیل کو ماننے والے لوگوں نے کیا کیا؟ بعض چیزوں کو مانا کیونکہ ان کے من کے مطابق تھا، اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا نا۔ انجیل کے ماننے والوں نے بھی یہی کیا، جو ان کو پسند آتا تھا اس کو وہ مانتے تھے، جو ان کے من کے مطابق تھا اس کو وہ مانتے تھے، جو ان کی سوچ کے مطابق تھا اس کو وہ مانتے تھے، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا، ان لوگوں نے قرآن کریم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم ان کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن کریم کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جنون ہے، یہ بھوشیوانی کرنے والی کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ چلا کتاب ہے۔ سامعین کرام، یہ تو ان کی باتیں تھی، وہ لوگ چلے گئے۔ آج ہم مسلم سماج و معاشرہ کا من جملہ اگر ہم غور کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں کے یہاں بھی یہی حال ہے۔ آج جو آیتیں اپنی سمجھ کے مطابق ہے، جو آیتیں اپنے مسلک کے مطابق ہے، جو احادیث اپنے مرضی کے مطابق ہے، ان کو تو مانتے ہیں، اور جو باتیں اپنے مطابق نہیں ان کا کیا کرتے ہیں؟ سائڈ لگاؤ، اس کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ اس کے ماننے سے ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، اس کو ماننے سے ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس کو ماننے سے ہم کو یہ پریشانی ہو جائے گی، اس کو ماننے سے ہم کو ادھر ہو جائے گا۔ جبکہ مومن کا تقاضا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النور میں اس بات کو واضح طور پر کہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارے بات میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ اللہ جو فرمائیں گے وہاں پر ہمارا سر جھکے گا، اور نبی جو فرمائیں گے وہاں پر ہم سر جھکا لیں گے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے، یہ ایمان والوں کی شان ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جو ہمارے پسند کے مطابق ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے منہج کے مطابق ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے مسلک کے مطابق ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، اور جو ہمارے منہج مسلک اور پسند کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم لوگ سائڈ لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، تمام کے تمام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب کے سب قیامت کے دن آئیں گے، بالکل کلیئر بندے بن کر کے، غلام بن کر کے، سنگل آئیں گے۔ کوئی ایسا نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ چلے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بچ جائیں گے، ہم اپنے قوم کے ساتھ چلے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بچ جائیں گے۔
ہم فلاں صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بچ جائیں گے، نہیں، سب کو سنگل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا اور اپنے کیے ہوئے عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام سے مکمل طور پر سبھی سے پوچھیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، ان چیزوں کے بارے میں وہ جو عمل کرتے تھے. کیا مطلب؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے جو یہ عمل کیا تو کیوں کیا، تم نے جو یہ عمل کیا تو کیوں کیا، تم نے قرآن و حدیث کے مطابق جو زندگی گزاری تو کیوں گزاری، اور تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے من مانے طور پر زندگی گزاریا تو کیوں گزارا. کیونکہ رب کو تو سب معلوم ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے. رب تو لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے ہر خیال کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیالت کو جانتا ہے. تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے یہ والا عمل کیوں کیا. ابھی تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جب تک جواب نہیں دے گا قیامت کے میدان سے اس کا قدم جو ہے اٹھنے والا نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.